بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل، احسان، کرم، شکر جتنا کیا جائے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے مسلمان بنایا، انسان بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور کروڑہا نعمتوں سے نوازا۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہماری طرف متوجہ نہ ہو، ہمیں حاصل نہ ہو۔ تو جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، سب سے بڑی چیز یہی ہے۔ اور شیطان کا جو سب سے بڑا حربہ ہے وہ یہی ہے کہ ناشکرا جب راندہ درگاہ ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو نکال رہے ہیں اور مردود کر رہے ہیں، تو یہی کہتا ہے کہ میں گمراہ کروں گا اور اکثر لوگوں کو آپ ناشکرا پائیں گے۔ تو یہ ناشکری جو ہے یہ ہے بالآخر اللہ بچائے کفر تک لے جاتی ہے۔ آدمی کا ذہن اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ وہ بس نگیٹو چیزیں سوچتا ہے زندگی کی، اور پھر اللہ سے شکوہ کرتا ہے کہ یہ میرے ہی لیے رہ گیا تھا سب کچھ، اور بالآخر اللہ بچائے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو شکر کی کثرت ہر نعمت پر، اور یہ حضرت ہمارے فرماتے ہیں کہنے کو کہہ دیا، سننے کو سن لیا، لیکن جب تک کہ کوئی ٹائم فکس کر کے یہ عمل نہیں کیا جائے گا تب تک ہوگا نہیں۔ بس ابھی سن لیا، ایک طرف سے گیا دوسری طرف سے نکل گیا۔ تو لیکن ایک وقت متعین کر کے، بھئی سونے سے پہلے، فجر کی نماز کے بعد، یا کسی وقت بھی ایک سرسری اپنی زندگی کا جائزہ لے کر اور شکر ادا کرنا۔ اور شکر بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی۔ تو اور ہزارہا یہ اس سے بچاتی ہے، امراض باطنی سے بچاتی ہے، عجب سے، تکبر سے، اللہ تعالیٰ کے سامنے محتاجی، افتقار پیدا کرتی ہے کہ بھئی میں تو اس لائق نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے مجھ پہ یہ نعمت مجھے عطا کی۔ تو شکر کا کثرت سے اور ورد ہونا چاہیے، دل سے شکر۔ ہمارے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی حیات میں، صحت میں برکت عنایت فرمائے، یہی کہتے ہیں کہ بھئی شکر کو غالب رکھو۔ یہ چار بیش بہا محاسن جو ہے، شکر، صبر، استعاذہ، استغفار، اس میں شکر غالب رہنا چاہیے بندے پر، کہ ہر وقت کسی نہ کسی نعمت کا شکر ادا کر رہا ہے، اور یہ عادت سے ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت یہی فرماتے ہیں کہ بھئی میرے شیخ حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہوا کا تیز جھونکا چلے، اچھا محسوس ہو، بس شکر ادا کرو کہ یہ میرے لیے ہی چلا ہے، مجھے ہی فرحت و تازگی حاصل ہوئی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ حبس ہوتا، گرمی ہوتی، تو ہر نعمت، بیٹھے ہوئے ابھی پنکھا چل رہا ہے، لائٹ ہے، اے سی چل رہا ہے، جو کچھ بھی نعمتیں میسر ہیں، بھئی آرام دہ کرسی پہ، صوفے پہ بیٹھے ہیں، زمین پہ بھی بیٹھ سکتے تھے، بالکل کچی زمین ہوتی، اور وہ بھی آج کل اس پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسے لاکھوں لوگ ایسے ہیں نا جن کے پاس خوش زمین ہے، نہ سر پہ چھت ہے، نہ کوئی اور نعمت ہے۔ تو یہ نعمتوں کا استحضار کر کے، السلام علیکم، یہ نعمتوں کا استحضار کر کے، سوچ کر اپنے آپ کو، آرام سے، تو سوچ کر یہ نعمتوں کو آدمی ذہن میں لائے اور شکر ادا کرے۔ کون سی نعمت ہے جو آدمی کو میسر نہیں؟ تو یہ ایک عادت ڈالنے کی بات ہے، اور ایک مزاج بناتا ہے آدمی کا۔ اور جہاں شکرہ بندہ ہے وہ ہر وقت ایک ہی چیز کو لے کے بیٹھ جاتا ہے کہ بھئی یہ چیز حاصل نہیں ہوئی زندگی میں، اور پھر وہی اس کا رونا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، ہر چیز وہی ہوتا ہے کہ بھئی یہ نہیں ہوا، ہر چیز حاصل ہے لیکن یہ چیز نہیں ہوئی۔ تو بس نہیں ہوئی۔ ایک صاحب آئے حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور کہنے لگے کہ فلاں چیز کی مجھے تمنا ہے، دعائیں کر رہا ہوں، وظیفے پڑھتا ہوں، اور بزرگوں سے دعا کراتا ہوں، اور ساری چیزیں کرتا ہوں، لیکن قبول نہیں ہوتی۔
تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس ساری چیز تک و دو کے بعد ایک چیز تو پتہ چل گئی، یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ چیز اللہ کو تمہیں دینا منظور نہیں ہے اس وقت، تو بس تسلیم و رضا کرو، خاموشی سے بیٹھو اور اپنے آپ کو کسی اور چیز میں لگاؤ، انشاءاللہ اس سے بہتر چیز کوئی مل جائے گی۔ لیکن ایک چیز کو ذہن میں بٹھا کر اور اسی چکر میں لگے رہنا نہیں، اپنا وقت ضائع کرنا۔ اور شیطان جو ہے نا ہر آدمی کو مختلف طریقے سے پریشان کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ دیندار نمازی روزہ دار کو یہ نہیں کہتا کہ تم نماز چھوڑ دو، روزہ چھوڑ دو، قرآن نہیں پڑھو، وظیفہ نہیں پڑھو، پڑھاتا ہے، اس میں نہیں گڑبڑ کرے گا، لیکن اور چیزوں میں گڑبڑ کرا دے گا، وقت ضائع کرائے گا، دیر کرا دے گا، ایسی فکر لا دے گا کہ نماز میں ذہن نہیں ہوگا، قرآن میں ذہن نہیں ہوگا، وظیفے میں بس منہ سے پڑھ رہا ہے، ذہن کہیں اور ہے، فکر کہیں اور چل رہی ہے۔ تو اس طرح سے گمراہ کرتا ہے دینداروں کو، اور عجب پیدا کر دیتا ہے، تکبر پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں ہی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو بہتر انسان اور مسلمان بنانے کے لیے ہم لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں۔ اور یہ چیز جو ہے نا، یہ بہت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بار بار یہ اپنے لوگوں کو فرماتے تھے کہ بھائی بزرگ بننا ہو، قطب بننا ہو، کچھ اور بننا ہو تو کہیں اور جاؤ، بہت سارے خانقاہیں کھلی ہیں، بہت سارے پیر ہیں، بہت سارے بزرگ ہیں، بھائی اگر انسان بننا ہو تو ہمارے پاس آؤ۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حجت الاسلام ہیں، یعنی دلیل ہیں اسلام کی حقانیت کی، جو انہوں نے کام کیے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بھئی جانور ہیں، جو جاندار لوگ ہیں وہ 3-4 قسم ہی کے ہیں، ایک وہ جو تمہیں فائدہ دیتے ہیں، ایک جو نقصان ہے، اور ایک جو ہے وہ دونوں نقصان و فائدہ دونوں دیتے ہیں، اور ایک بے ضرر ہے، کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو اب یہ دیکھ لو تم کس کیٹیگری میں ہو، تم لوگوں کو فائدہ دیتے ہو، جیسے گائے بکرے کھاتے پیتے ہیں، ان کا دودھ پیتے ہیں، ایک درندے ہیں صاحب، بچھو ہیں، سانپ ہے، شیر ہے، لومڑی، گیدڑ، یہ نقصان ہی پہنچاتے ہیں، ان کو نہ کوئی کھا سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے، اور ایک بے ضرر ہے، اور ایک جو ہے وہ اس طرح سے 4 کیٹیگریز ہیں۔ تو اس میں سے دیکھ لو بھئی تم کس کیٹیگری میں ہو، کم از کم بے ضرر تو بن جاؤ، کسی کو نقصان نہیں پہنچا، اگر فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ تو اسی لیے ہم لوگ بیٹھتے ہیں کہ بھئی ایک بہتر انسان بنے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی بہتر انسان نہ ہو اور پھر وہ کوئی اچھا مسلمان، اچھا پروفیشنل، اچھا کچھ بن سکے، نہیں بن سکتا۔ ہم لوگ آج کل ہمارا اس میں لگے ہوئے ہیں لوگ کہ بھائی بہتر سے بہتر، ہیومن ریسورسز لگی رہتی ہے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ آپ فزیشین ہیں تو یو شوڈ بی اے گڈ فزیشین، اگر آپ انجینئر ہیں تو آپ کو، لیکن بیسک کانسیپٹ یہی ہے کہ اف یو آر ناٹ اے گڈ انڈیویژول ہیومن بینگ، یو کی ناٹ بی، نیور بی اے گڈ ہسبینڈ، وائف، بردر، سسٹر، اور اینی پروفیشنل جاب آپ نہیں پکڑ سکتے اگر آپ بیسکلی ہیومن، وہ جو پتہ نہیں کتنی 8 افیکٹو ہیبٹس آف ہائیلی سکسیزفل پیپل، اور کیا وہ کیا ہے، وہ بیسک اخلاق ہے آدمی کے، کہ کام کرتا ہے تو وہ اس لیے کرتا ہے کہ فائدہ پہنچائے، دکھانے کے لیے نہیں کرتا۔ اور یہی یہ بات ہے جو تصوف کی روح ہے، کہ ایک بہتر انسان آدمی بنے، بہتر انسان بنے گا، اور سب سے کامل مکمل انسان جو ہے جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اس سے مکمل کامل ذات ہو نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی ہم نے تمہارے پاس نمونہ بھیج دیا ہے، اب دیکھ لو، کمپیئر کر لو اپنے آپ کو اس سے۔ نمونہ کی مثال حضرت نے فرمائی، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ ایک درزی کو ایک قمیض دے دیں کہ بھئی یہ ہے اور اسی سائز کی، ڈائمنشنز کی، بس تمہیں کاپی کرنی ہے۔ اب درزی اپنی طرف سے کوئی اختراع کرے، ایک آستین کم کر دے، ایک آستین چھوٹی کر دے، ایک دامن کچھ کر دے، ایک وہ کر دے، تو آپ کتنا ناراض ہوں گے۔ حضرت تھانوی مثالوں کے بادشاہ ہیں، تو وہی فرماتے کہ بھئی دیکھو کتنا آپ پریشان ہوں گے کہ بھئی تمہیں مثال دی ہم نے، بنایا کپڑا دیا، تمہیں کچھ نہیں کرنا تھا، بس ناپ کے کاٹ کے بنا دینا تھا،
تم نے اپنے عقل کیوں لڑائی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اخلاق ہیں وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. غصہ کب کرنا، نہیں کرنا، کس طرح سے لوگوں سے عمل کرنا، بیوی بچوں سے کیسے عمل کرنا، جہاد ہے تو جہاد بھی کیسے کرنا، صبر شکر کس طرح سے کرنا، یہ ساری چیزیں سیکھنا. اور یہی اصل سنت ہے. میں بار بار یاد دلاتا ہوں اپنے آپ کو بھی اور سب کو کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 7 درجے ہیں سنت پہ عمل کرنے کے، اور ہم لوگ ہیں دوسرے درجے میں پھنسے ہوئے ہیں، ظاہری سنتوں پر. ہاں بھیج دو، اوپر کام ہو رہا ہے. تو اس لیے متوجہ کرتے ہیں اپنے آپ کو. اور یہ حضرت عبد الوہاب شیرانی یہ اپنے زمانے کے مجدد ہیں، ان کی کتاب میں سے پڑھتے ہیں. اور یہ پہلا عہد چل رہا ہے ان کے مشائخ نے جو ان سے لیا، اور یہ فرماتے ہیں یہ عہد اس کتاب کے تمام عہود پر عمل کرنے کے لیے دہلیز ہے، یعنی اسٹیپنگ سٹون ہے، پہلا قدم ہے کہ اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھے، سب لوگوں کو اپنے سے بہتر سمجھے. فرماتے ہیں پس جو کوئی اس دہلیز سے داخل نہ ہوگا وہ اس کتاب کے عہود کے ساتھ خوگر ہونے کی بو بھی نہ سونگھ سکے گا، یعنی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پہلے سے کامل مکمل ہے، اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، وہ سمجھتا ہے مجھے تو سب آتا ہے، میں تو کسی سے کم تھوڑی ہوں. تو وہ کس سے سیکھے گا؟ اس لیے کہ جو شخص اپنے نفس کو اور لوگوں سے زیادہ یا ان کے برابر سمجھے گا وہ ان کے فیض باطنی سے محروم رہے گا، اس کے پاس نہیں پہنچے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ بھائی میں تو اگر کسی ایک شخص سے بھی کوئی کام کی بات سن لوں وہ میرا استاد ہے، اور مجھے کوئی یار شرم نہیں ہے کہ باب العلم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. لیکن وہ فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے کوئی کام کی بات، حکمت کی بات کسی سے بھی پہنچ جاتی ہے میں اس کو اپنا استاد سمجھتا ہوں، اور اس کے ساتھ ایسے ہی پیش آتا ہوں جیسے اس استاد کے ساتھ ایک شاگرد کو پیش آنا چاہیے. تو یہ معمولی بات نہیں ہے، لیکن یہ بات ہے کہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھیں. اور یہ معرفت ہے، جیسے جیسے اللہ کی معرفت بڑھتی ہے ویسے ویسے آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ میری حقیقت کیا ہے. اور یہ ہمارے بزرگوں کا ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اگر بیٹھا دو مجمع میں پہچانے نہیں جاتے. اب تو جب سے یہ حضرت کے اوپر یہ حملہ ہوا تھا قاتلانہ، اس کے بعد سے پروٹوکول وغیرہ ہو گیا. مولانا تقی عثمانی صاحب ورنہ جائیں پان کی پیک پڑی ہوئی ہے، آم کے دبے لگے ہوئے ہیں کرتے پہ، اور پتہ بھی نہیں چلتا تھا، بتانا پڑتا تھا کہ بھئی یہ ہے مولانا تقی عثمانی صاحب. فرماتے ہیں اس لیے متکبر کو کسی سے بھی فیض نہیں پہنچتا، وہ جہاں جاتا ہے اٹھتا وہ پہنچتا ہے. بہت لوگ آتے ہیں بزرگوں کے پاس لیکن وہ طالب بن کے نہیں آتے، فائدہ نہیں ہوتا. بتاتے ہیں کہ میں فلاں سے بھی ملا ہوں، فلاں سے بھی ملا ہوں، فلاں سے بھی ملا ہوں، لیکن وہ طالب بن کے نہیں آتے بلکہ وہ بھرے بھرائے آتے ہیں. تو ان کو فائدہ نہیں پہنچتا، ان کو فائدہ نہیں ہوتا ایک چاہے جس سے بھی مل لے. اور یہ اس کی مثال اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ کفار مکہ قریش اپنی آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، معجزے دیکھ رہے ہیں، صحابہ کو دیکھ رہے ہیں، کہ ایمان نہیں لاتے. یعنی اس سے بڑی محرومی ہو نہیں سکتی کسی کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کے کو دیکھیں اور پھر وہ ان کو وہ نہ ہو اور ایمان نہیں حاصل ہو. لیکن اس کیوں نہیں حاصل ہوا؟ قرآن خود کہہ رہا ہے متکبر ہے، تکبر ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ جانتے ہیں آپ کو، جس طرح یہ جانتے ہیں آپ پیغمبر ہیں، جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں کہ یہ ہمارے بیٹے ہیں، لیکن ایمان نہیں لاتے کہ چھوٹا بننا پڑے گا. ان کے سامنے اپنے آپ کی اپنی ایگو ہم کو وہ کرنی پڑے گی، ان کی بات ماننی پڑے گی. اور سب سے بڑا قدم یہی ہوتا ہے کہ آدمی چھوٹا بن جائے.
اور ہمارے حضرات یہی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صوفیہ حضرات ذکر کراتے ہیں اللہ اللہ کا. اللہ اللہ کا ذکر مسنون نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ نے نہیں کیا. جائز ہے لیکن مسنون نہیں ہے، سنت نہیں ہے. لیکن ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ یہ تو ایکسپیرینس سے ہے. ایک ایکسپیرینس ہے اور دوسرا تکبر توڑنا ہے، خصوصاً علماء کا، کہ ان کو معلوم ہے لا الہ الا اللہ کی فضیلت زیادہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ کی فضیلت زیادہ ہے، درود شریف کی اتنی فضیلت ہے، لیکن ان سے کہتے ہیں کہ نہیں، شیخ کی بات مانو اور اس میں ذات کا ذکر کرو، اپنی نہیں چلاؤ. تو یہ حکمتیں ہیں بزرگوں کی. یعنی یہ طریقہ جو چل رہا ہے تصوف سلوک کا، یہ دوسری ہجری میں ہی آ گیا تھا. تو اس وقت سے ہی چل رہا ہے. تو اس کے پیچھے حکمتیں ہیں. اوپر بیٹھتے ہیں جو لوگ اوپر بیٹھ سکتے ہیں، تو اوپر بیٹھ جاؤ بھیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور کیا بیکار میں اس پہ بیٹھے ہوئے ہوں. تو اس میں سب چیزوں میں مصلحتیں ہیں، لیکن ہے چیز وہی کہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا اور اپنا تکبر نکالنا. یہ تکبر بلا ہے. اور سب سے پہلے کس نے تکبر کیا؟ شیطان نے کیا. الامراض حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھوائی تھی صوفی محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے، الامراض کے نام سے. اور جہاں بھی حضرت کا یہ رمضان کا وہ ہوتا ہے اعتکاف، ان کے یہاں پورے رمضان کا اعتکاف ہوتا ہے، تو یہ کتاب ضرور پڑھی جاتی ہے. الامراض چھوٹا سا ہے، میرے خیال سے 30-35 صفحے کا رسالہ ہے. تو کہ ساری برائیوں کا جڑ یہی ہے. شیطان نے یہی کہا تھا نا کہ بھائی، اور دلیل لایا تھا اللہ کے پاس کہ میں افضل ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تو مٹی سے پیدا کیا. مٹی کی کیا حقیقت؟ اصل تو آگ افضل ہے، جلاتی ہے، کوئی ہاتھ نہیں لگاتا اور یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن اس کو تو اس سے کیا، دلیل بھی پڑی پکی لایا تھا. تو ہمارے حضرات فرماتے ہیں، حضرت ڈاکٹر عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی شیطان عابد بھی تھا، عالم بھی تھا، صحیح ہے، اور 4 عین تھے اس میں، ایک عاقل تھا لیکن عاشق نہیں تھا. اگر عاشق ہوتا نا تو دلیل نہیں لاتا، فوراً سجدہ کرتا. اور اس کی نا حضرت بزرگوں نے لکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ تشریف لے جا رہے تو شیطان مل گیا راستے میں، کہنے لگا میری سفارش کرا دیجیے. تو انہوں نے کہا کہ کس بات کی؟ کہنے لگے کہ میری توبہ نہیں قبول ہوئی، اب میں توبہ کرتا ہوں، آپ اللہ تعالیٰ سے میری سفارش کرا دیجیے. ہے روایات میں یا تمثیلی باتوں میں ہے بزرگوں کی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب طور پہ گئے، طور پہ حضرت موسیٰ بھول گئے. اللہ تعالیٰ خود کہنے لگے بھائی راستے میں کوئی ملا تھا، اس نے تو میں سفارش کا کہا تھا. تو پھر یاد آیا، کہنے لگے ہاں وہ تو میں بھول گیا، وہ شیطان ملا تھا، ابلیس، اس نے کہا تھا میری سفارش کر دے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. شرط ابھی بھی قائم ہے، آدم نہیں، آدم کی قبر ہے، اس سے کہو آدم کی قبر کو سجدہ کر لے، میں معاف کر دوں گا اس کو. تو واپس آئے تو پھر آ کے ملا، کہنے لگا، ان کا میری وہ سفارش کی تھی، انہوں نے کہا کہ ہاں یہ شرط ہے. تو سن کے بھڑک گیا، کہنے لگا کہ جیتے جی تو میں نے کیا نہیں، اب میں قبر کو کروں؟ میں تو نہیں کرتا، قسمت میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ، حضرت تھانوی جب بھی گمراہ اور ان لوگوں کا ذکر کرتے تھے نا، ہاتھ جوڑ کے اللہ کی پناہ مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مت ماری جانے سے نا، عقل الٹی ہونے سے بچائے. آدمی اچھا خاصا دیندار وہ ہے نا، اس کی مت ماری جاتی ہے اور وہ نا گمراہ ہو جاتا ہے. بڑے بڑے لوگ گمراہ ہوئے، اور ہے بالم باور تھا اور کون کون تھا، 1000 سال عبادت کی، لیکن بس عجب ہو گیا، اپنے اوپر نظر ہو گئی کہ میں کسی سے کم تھوڑی ہوں، اور ایسے گمراہ ہوئے. اور ابھی بھی زمانے میں ایسے لوگ موجود ہیں. یہ کتاب چھپی تھی معاصر حکیم الامت، اس میں حضرت کے مرید تو نہیں تھے لیکن بہت چاہنے والے
انہوں نے مرثیہ لکھا تھا حضرت کا، بہت ہی طویل اور بہت ہی جذباتی اور بہت ہی نظم تھی حضرت کی رحلت پہ، اپنا بہت عشق ظاہر کیا تھا، لیکن بعد میں وہ قادیانی ہو گئے۔ یہ باطنی بیماری تھی، حضرت نے کہا کہ ان کو ایک تھا، کسی وجہ سے ان کو وہ ہوا کہ پتہ نہیں شادی وادی کا چکر تھا، اولاد کا چکر تھا، چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ اس سب سے بچائے۔ اچھا خاصا آدمی بیٹھا بٹھایا نا، اس کی مت ماری جاتی ہے اور وہ چھوڑ دیتا۔ تو اسی لیے اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھتا رہے، پناہ مانگتا رہے۔ اور یہ ایک ہزارہ بزرگ، یعنی بہت سارے بزرگوں کو دیکھا آخر عمر میں سب یہی کہتے ہیں کہ بھائی دعا کرو خاتمہ بالخیر ہو جائے، خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ حضرت یحییٰ منیری ہیں، بہار کی طرف کے بزرگ، بہت مبارک بزرگ ہیں۔ وہ حضرت نظام الدین اولیائی کا زمانہ ہے، 500-600 ہجری، اور ان بزرگوں میں سے ہیں جن کے ملفوظات، جن کی مکتوبات، جن کی کتابیں انٹیکٹ ہیں۔ انڈیا میں بہت کم ایسے بزرگ ہیں جو اتنے پرانے ہوں جن کے نہیں۔ ہمارے چشتی مشائخ کی نہیں ہیں، بہت زیادہ اس میں الحاق ہوا ہے، بہت ساری چیزیں آئی ہیں جتنے ملفوظات ہیں، لیکن وہ ایسے بزرگ ہیں جن کی ساری چیزیں سیو ہیں۔ 85 سال 90 سال کے انتقال ہو رہا ہے، جس دن انتقال ہو رہا ہے نا، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں، اعوذ باللہ پڑھ لیں۔ لوگوں نے پوچھا حضرت یہ تو بس آخری وقت ہے، کیوں اتنا اہتمام ہے؟ کہنے لگے کہ وہ دھوکہ دیتا ہے، آ کے کہتا ہے کہ تم کامیاب ہو گئے، تم ایمان کے ساتھ جا رہے ہو۔ میں کہتا ہوں ابھی نہیں، جب تک دم نہیں نکل جائے ایمان پر تب تک بچا نہیں ہو۔ منگول آئے تھے یہ پورا تباہ نیز نابود کر دیا تھا، اتنی دہشت تھی، سروں کے مینار بناتے تھے، اتنی دہشت تھی۔ مولانا ابوالحسن ندوی نے پوری وہ لکھی ہے تاریخ دعوت و عزیمت، اس میں ذکر کیا ہے، اتنی دہشت تھی کہ منگول سپاہی کہتا تھا کہ مسلمان کو پکڑ کے کہ میں گھر جا کے تلوار لا کے تجھے ماروں گا، یہیں کھڑے رہنا۔ مسلمان ہلتا نہیں تھا اپنی جگہ سے، گھر جاتا تھا، تلوار لاتا تھا، اس کو ذبح کرتا تھا۔ دجلہ پتہ نہیں کتنے مہینے کالی رہی ہے، کیونکہ سارے کتب خانے الٹ دیے گئے تھے دجلہ میں، بغداد میں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے تصویر، اس میں ابھی بھی سیفڈ ہے برٹش میوزیم میں، کہ پانی میں ڈوبی ہوئی کتاب ہے، اس پہ اس نے لکھا ہے میں نے یہ دجلہ میں سے نکالی ہے کتاب، تاتاریوں کا جب حملہ ہوا تھا، جس نے نکالی تھی اس نے وہ کتاب رکھی ہوئی۔ ہزارہ ایسی کتابیں ہیں شروع حدیث کی، دین کی، جو ناپید ہیں، بس جن کا ذکر آتا ہے لیکن وہ ہے نہیں، کوئی نسخہ نہیں بچا۔ تو کیا ہوا کہ یہ کس طرح سے مسلمان ہوئے کہ منگول شہزادہ ولی عہد شکار کر رہا ہے، تو اس نے ایک بزرگ کو دیکھا، صوفی بزرگ، ان کا نام بھی ہے، حضرت ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ تو اس کے سپاہیوں نے ان کو پکڑ لیا اور شہزادے کے پاس لے گئے اور پوچھا کہ بھائی، کہ کہنے لگے ہم نے انہیں پکڑا ہے، یہ مسلمانوں کے بہت بڑے وہ ہیں، شیخ ہیں، اور آپ پکڑ کے لائے۔ وہ چاہتے تھے ان سے کچھ مذاق کریں، ان کو کچھ ذلیل کریں۔ تو شہزادہ کے پاس کتے تھے، شہزادہ نے پوچھا ان بزرگ سے کہ بھائی تم یہ بتاؤ، تم بہتر ہو یہ تمہارا کتا بہتر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ایمان پہ میرا خاتمہ ہو جاتا ہے تو میں بہتر ہوں، اگر ایمان پہ میرا خاتمہ نہیں ہوتا تو تمہارا کتا یہ بہتر ہے۔ یہ بات شہزادے کے دماغ میں اٹک گئی کہ یہ ایمان کیا چیز ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایمان پہ خاتمہ ہوتا ہے تو میں بہتر ہوں، اور اگر نہیں ہوتا تو یہ کتا بہتر ہے، کوئی خاص چیز ہوگی ایمان کی۔ اس وقت تو ان کو چھوڑ ووڑ دیا، بزرگ کا انتقال بھی ہو گیا۔ تو جب بادشاہ بنا نا تو تب وہ چینج ہوا، مسلمان، اس نے علماء کو بلوایا، اور جب سے یہ نام چل رہے ہیں نا، یہ دین جو لگتا ہے، عز الدین، معز الدین، نور الدین،
یہ تاتاری بادشاہوں نے کیا تھا. جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے دین کا حصہ، ہمارے نام کا حصہ دین ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے وہ دیا ان کو. تو یہ نا ایمان کی قدر اور اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھنا. حضرت فرماتے ہیں پس اے عزیز اپنے نفس کو ہر پاس بیٹھنے والے مسلمان سے کمتر مشاہدہ کر تاکہ تو اہل تواضع میں سے ہو جائے. اس کے بعد حق تعالیٰ تجھ کو تیرے سروں پر بلندی عطا فرمائیں گے، کیونکہ حدیث سے صحیح میں آیا ہے جو کوئی خالصتاً اللہ کے لیے تواضع کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بلند کریں گے، لیکن حقیقی تواضع ہو. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بھئی لوگ ہوتے ہیں اپنے کو ناکارہ اور حقیر اور احقر اور کیا کیا کہتے ہیں، لیکن اندر سے سمجھتے نہیں ہیں. اور اس کا امتحان یہ ہے کہ اگر کوئی آپ ان سے کہہ دے اسی وقت کہ ہاں واقعی آپ تو بہت ناکارہ ہیں، حقیر ہیں، تو آگ لگ جائے گی. کیوں؟ یہ تواضع کا دکھاوا ہے. صحیح ہے، تو یہ تواضع کا دکھاوا ہے، یہ دکھاوا نہیں. ہم کہنے لگے کہ آدمی ہے فرش پہ بیٹھتا ہے لیکن دل پہ یہ سمجھتا ہے کہ میں لائق تو ہوں کرسی اور تخت پہ بیٹھنے کے، اور میں تواضع کے لیے نیچے بیٹھا ہوں. کہا یہ تکبر ہے. تو یہ باریک باتیں ہیں، اور تکبر ہی سب سے ام الامراض ہے. شیطان گمراہ ہو رہا ہے تکبر سے. تو یہ تکبر کو دل سے نکالنا، اور نکلتا مشکل سے. بزرگوں نے کیا کیا اس کے لیے مجاہدات کرائے ہیں. وہ ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں، وہ پہنچے اپنی شیخ کی اپنے والد کی حیات میں تو ان کو توجہ نہیں ہوئی، اور جب احساس ہوا تو والد کا انتقال ہو گیا تھا. تو معلوم کیا کہ بھئی والد کے خلفاء میں سے کون ہے، تو پتہ چلا افغانستان بلخ میں ہے سب سے بڑے جو ہے. تو وہاں کہنے لگے وہاں جائیں گے. وہاں گئے، دہلی سے رضولی سے بلخ گئے، تقریباً 5000 میل کا سفر طے کر کے. اور جب ان کو پتہ چلا نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ کو، تو انہوں نے کہا وہ شیخ کے صاحبزادے آ رہے ہیں. تو شہر سے باہر جا کے ان کا استقبال کیا، اور روز دعوتیں ہو رہی ہیں اور خاطر مدارات ہو رہے ہیں. اپنی جگہ پہ ان کو بیٹھاتے ہیں، خود سامنے مؤدب بیٹھتے ہیں. کچھ عرصہ ہو گیا تو شیخ نے انہوں نے کہا حضرت نے کہ صاحبزادے نے کہ حضرت میں اس لیے نہیں آیا ہوں، میں تو وہ نعمت لینے آیا ہوں جو آپ ہمارے یہاں سے لے کے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا پہلے بتانا چاہیے تھا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ ساری چیزیں موقوف، آپ حمام جھوکیں. اس زمانے میں ٹھنڈا ملک تھا، وہ حمام ہوتے تھے وضو وغیرہ کے لیے. بس تمہارا کام ہے کہ یہ اس میں لگو، اس کی لکڑیاں وہ کرا کرو. یہ ساری جو دعوتیں سب ختم. اور پھر ان کا یعنی اصل میں ان کا تکبر نکالنا تھا. حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے تھے بار بار، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. حضرت کی مجلس ہو رہی تھی، لسبیلا میں ہوتی تھی، لسبیلا کی مجلس ہے، مجلس نعمان میں. تو 2 بڑے صاحبزادے کراچی کے، یعنی بہت بڑے علماء کے بیٹے حضرت کی مجلس میں آ کے بیٹھے. تو اس وقت حضرت نے کہا کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ صاحبزدگی کا صور بہت مشکل سے نکلتا ہے. یعنی ہم کسی کے بیٹے ہیں، ہم کسی کی اولاد ہیں، ہم کسی ایسے خاندان سے ہیں. اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے سندھ میں سیدوں کے کوئی امیجن نہیں کر سکتا ہاتھ ملانا، پاؤں چھوتے ہیں. اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے محراب پور اور اس طرف کے علاقوں میں. اور وہ سید ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے سید ہیں، لیکن اللہ بچائے حالات اچھے نہیں ہیں ان کے، لیکن ہے. تو یہ صاحبزدگی کا صور جو ہے نا، یہ خناس دماغ میں ہم کچھ ہیں، یہ مشکل سے نکل. اس لیے نا یہ متواضع آدمی جو ہے نا، یہ ہر جگہ کامیاب ہوتا ہے، ہر فیلڈ میں کامیاب. اور زیادہ تر کامیاب لوگوں کو دیکھا جائے گا نا تو ہوں گے ایسے ہی متواضع ہوں گے. ہمارے یہاں بھی آج کل جو جن کو بظاہر دنیاوی حساب سے بھی کامیاب سمجھا جاتا ہے نا، وہ بھی متواضع لوگ ہیں.
تو اللہ تعالیٰ حقیقی تواضع پیدا فرما دے. اور حقیقی تواضع پیدا ہوتی ہی تب ہے جب اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. پتہ چلتا ہے کہ بھائی میری حقیقت کیا ہے. یعنی سائنٹیفکلی بھی اگر آپ دیکھ لینا، کمپیئر کریں کہ سن پلانٹس کو کمپیئر کرتے ہیں نا، تو ارتھ بالکل نیچے آتا ہے. اور ارتھ میں بھی انسان کو اگر کمپیئر کیا جائے نا، تو جو سب سے بڑی مخلوق ہے وہ ویل ہے آج کل، بلو ویل. اس کے سامنے انسان کی کیا حقیقت ہے. صحیح، ہم لوگ چیٹی اور یہ سب سمجھتے ہیں نا. تو پھر آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ بھئی اوہو، جب حقیقی تواضع پیدا ہو جاتی ہے آدمی میں، تو پھر وہ صحیح معنوں میں وہ بندگی اس میں پیدا ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کون ہو سکتا تھا؟ لیکن جو ان کی تواضع تھی وہ سنت سے. اور جو سب سے بڑی چیز ہے نا حضور کی زندگی کی معراج ہے. اس تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے تھے. لیکن وہاں پہ جب قرآن نے ذکر کیا نا، تو کوئی اور لقب نہیں، کوئی مزمل، مدثر، کچھ نہیں. عبد کے نام سے ذکر کیا کہ سب سے بڑا مرتبہ جو ہو سکتا ہے وہ یہی عبدیت کا مرتبہ ہے. تو اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں عبدیت پیدا کر دے، اسی کے لیے کوشش ہے. اور نفس و شیطان جو ہیں، ان کو مغلوب کیے بغیر اور ڈسپلن کیے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. اسی لیے بیٹھتے ہیں، اپنے آپ کو متوجہ کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بھئی کہنے کو کہہ دیا، بزرگوں کی باتیں پڑھ لیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ بس ایک کان سے جائیں دوسری سے نکل جائیں. اور یہ صرف اللہ کی توفیق ہے، اور کوئی چیز ایسی ہے نہیں. اللہ سے وہ توفیق مانگنی ہے کہ الہی آپ نے اس طرف جب آپ نے توجہ کرا دی ہے، اس طرف آپ نے ہم کو کچھ نہ کچھ بڑھنے کی توفیق دی ہے، تو عطا بھی فرما دیجیے، محروم نہ رکھیے. اور جب حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ. اور جو لگا ہوا ہے، ہمارے حضرت یہ فرماتے ہیں، جو آ گیا اور لگا ہوا ہے وہ چل رہا ہے، وہ انشاءاللہ ایک دن منزل پہ پہنچ جائے گا. اور مثال بھی دیتے ہیں، ٹوٹا ٹاٹا ڈبہ ریپیئر کے لیے جانا ہے، لیکن اگر جڑا ہوا ہے، اس کا کنیکشن ہے مین ٹرین سے، اچھی ٹرین سے، تو پہنچ ہی جائے گا ریپیئر شاپ میں، اور وہ مار پیٹ کے اس کی ریپیئر ہو ہی جائے گی. تو بس لگا رہے دین میں. یہ نہ ہو، شیطان جو ہے نا مایوس کرتا ہے، کہتا ہے نہیں تمہارے بس میں نہیں ہے، تم کر ہی نہیں سکتے، چھوڑو اس کو، اس دھندے کو چھوڑو. یہ کیا روزانہ کے معمولات ہیں، اور کیا ہے، اور مسجد میں نماز پڑھنی ہے، اور کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، چھوڑو اس کو، اپنی مرضی سے کریں گے، جب جی چاہے گا کریں گے، جب جی چاہے گا نہیں. لگا رہے، کوشش کرتا رہے، انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا. بس اسی میں لگے رہیں. اور دعا کا اہتمام، حضرت بہت زیادہ زور دیتے ہیں اس بات پہ آج کل. بس دعا ہر وقت، آدمی جو بھی اس کو مشکل پریشانی، جو اس کو خیال فکر، چاہے کسی بارے میں ہو، دعا تو ایسی عبادت ہے، چاہے وہ دنیا کے لیے ہو. مجھے 5 لاکھ کروڑ روپے چاہیے، 5 ارب روپے چاہیے، بیوی چاہیے اچھی، صحیح ہے، پتہ نہیں کس کی طرح کی خوبصورت، فلاں گاڑی چاہیے، آڈی چاہیے، BMW چاہیے، سب عبادت ہے. یعنی کوئی اس میں وہ نہیں ہے، عبادت ہی عبادت. اب ملے اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوگی، اللہ تعالیٰ کیا معلوم اس سے اچھی چیز دے دیں، اور آخرت میں تو ملے گی. یہ تو ہمیں انشاءاللہ ایمان ہے. بس اللہ تعالیٰ آسان فرما دے. بس دعا کر لیں اللہ تعالیٰ تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ گناہ معاف فرمائے، دین کی صحیح سمجھ پیدا فرما دے، دین پہ عمل کا تقاضا پیدا فرما دے. اور بس یا العالمین، یا غیاث المستغیثین، یا ماد المستجیرین، اپنے کرم اپنے فضل سے تمام چھوٹے بڑے گناہ اور علانیہ خفیہ سب معاف فرما دیجیے. اتباع سنت کی توفیق عنایت فرمائیے یا العالمین. جو مانگا وہ بھی عنایت کیجیے، جو نہیں مانگ سکے ہمارے لیے بہتر ہے وہ بھی عنایت کر دیجیے. تمام خیر جو آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے مانگی وہ عنایت کیجیے. تمام وہ شر جس سے انہوں نے پناہ مانگی ہے اس سے بچائیے. امت پہ رحم فرمائیے. اللہم ارحمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا العالمین۔ جو لوگ سیلاب میں پریشان ہیں ان کی مدد نصرت فرمائیے یا العالمین۔ جو لوگ ان کی امداد میں لگے ہوئے ہیں ان کی اس کو قبول فرمائیے، وہ امداد ان تک پہنچے، ان کے لیے مفید کارآمد بنا دیجیے یا العالمین یا غیاث المستغیثین۔ ان تمام مصیبتوں کو اپنی طرف رجوع کا ذریعہ بنا دیجیے، یا ان لوگوں میں سے نہ فرمائیے جن پہ مصیبتیں تکلیفیں آتی ہیں وہ نڈر و بے باک ہو جاتے ہیں، آپ کی طرف رجوع نہیں کرتے یا العالمین۔ اس سب کو ہمارے لیے آخرت کا سرمایہ بنا دیجیے، اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تو فعل میں ہم پہ کرم اور رحم کا معاملہ فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ مظہر لطفہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔